بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کافی عرصے بعد اپنی سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ میں نے تقریباً 20 سال اپنی فیملی اور اپنے وطن سے دور رہ کر گزارے تھے، اس لیے آج میں اندر تک سرشار تھا کہ اب اپنا سارا وقت اپنی بیوی بچوں کو دوں گا۔ ویسے بھی اب میرے چاروں بیٹے کمانے لگ گئے تھے، اب میں بیٹھ کر اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلوں گا۔ مگر میں جیسے ہی گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ میرے بچے میرے آنے سے خوش نہیں تھے، بلکہ وہ تو مجھے بوجھ کہہ رہے تھے۔ پھر میں 1-2 مہینے پاکستان رہ کر اپنے بچوں کی بیزار طبیعت کی وجہ سے واپس سعودی عرب آ گیا، اور کچھ ہی عرصے بعد میں نے اتنا پیسہ کمایا کہ اپنے گھر کے سامنے والا بنگلہ میں نے خرید دیا اور اپنی بیوی کو لے کر وہیں رہنے لگا۔ میں نے ایک بڑی دعوت دی اور غریبوں کو مفت کھانا کھلایا۔ جب اس دن اچانک ہی میرے بچے گھر میں آئے اور انہوں نے آتے ساتھ ہی ایسی بات کہہ دی کہ میں دنگ رہ گیا۔ میرا نام مجید بیگ ہے اور میں سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ میں 20 سال پہلے سعودی عرب آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں مستقل سعودی عرب میں رہتا تھا، میں ہر 2-3 سال بعد پاکستان کا ایک چکر ضرور لگاتا تھا جہاں میری فیملی رہتی تھی۔ میری فیملی میں میری بیوی اور 4 بیٹے تھے اور میرے بوڑھے ماں باپ تھے۔ میں جب پاکستان سے سعودی عرب آیا تھا تو اس وقت میرے چاروں بیٹے بہت چھوٹے تھے۔ 20 سال میں پاکستان میں نوکری کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا، مگر مجھے کوئی بھی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر میرے ایک دوست نے مجھے سعودی عرب جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے اس کی بات مانی اور سعودی عرب آ گیا۔ میں ہر 2-3 سال بعد پاکستان کا چکر ضرور لگاتا تھا اور 20 دن رک کر واپس سعودی عرب آ جاتا تھا۔ میری بیوی ہی میرے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھتی اور میرے بچوں کی پرورش کرتی۔ اس نے میرے بوڑھے ماں باپ کا بہت خیال رکھا اور میرے بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ میں ہر مہینے ایک بڑی رقم اپنے گھر بھیجا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ میرے والدین زندہ رہے، پھر ایک ایک کر کے ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ میں اتنا بد نصیب تھا کہ ان کے جنازے میں بھی نہیں جا سکا۔ سارا انتظام میری بیوی نے ہی کیا تھا۔ پھر میری بیوی نے میرے بچوں کو پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ اچھی نوکریوں پر فائز ہو گئے، تو اس نے ان کی شادی کرنے کا سوچا۔ میں نے اپنے بیٹوں کی شادی میں بھی غیروں کی طرح شرکت کی، چونکہ میں آنے سے پہلے ایک بڑی رقم اپنی بیوی کو پہلے ہی بھجوا چکا تھا۔ اس لیے میری بیوی نے ان پیسوں سے میری بہوؤں کا اچھا خاصا جہیز پہلے سے ہی تیار کر لیا تھا، اور پھر ہم نے اپنے 3 بڑے بیٹوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ بیٹوں کی شادی کر کے میں واپس سعودی عرب آ گیا اور پھر کافی عرصے تک واپس جا ہی نہیں سکا۔ میرے چھوٹے بیٹے کی شادی ہوئی تو میں نے ایک بڑی رقم بھیجی، مگر خود نہ جا سکا۔ پھر میرے بیٹوں کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی، مگر میں جب بھی پاکستان واپس جانے کی کوشش کرتا کوئی نہ کوئی رکاوٹ میرے راستے میں آ جاتی اور میں پاکستان نہیں جا پاتا۔ میرا دل میرے بچوں اور پوتے پوتیوں سے ملنے کو مچلتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اڑ کر پاکستان پہنچ جاؤں اور اپنے بچوں سے ملوں۔ اور پھر آخر کار 47 سال کی عمر میں میرا دل سعودی عرب سے بھر چکا تھا۔ میں نے اپنے عربی شیخ دوست سے معذرت کر لی جو میرا بہت خیال رکھتا تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں اور اب ہمیشہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، جس پر پہلے تو وہ میرا مذاق اڑانے لگا، پھر کہنے لگا کہ کیا تمہارے بچے تمہیں قبول کر لیں گے؟ جس پر میں کہنے لگا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے بچے ایسے نہیں ہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جس پر وہ کہنے لگا تمہارے بچوں کو باپ کی یعنی تمہاری کمائی کی عادت پڑ گئی ہے، اور پھر جب بچوں کو باپ کی کمائی کی عادت پڑ جائے وہ ساری زندگی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور چاہتے ہیں کہ ان کا باپ ہمیشہ ان کے لیے کام ہی کرتا رہے۔ عربی شیخ کی بات رد کرتے ہوئے میں نے فخریہ اس سے کہا کہ میرے بیٹے ماشاءاللہ اب خود کماتے ہیں، اس لیے انہیں میری کمائی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے گھر فون کر کے اپنے آنے کا بتایا تو اس وقت مجھے اپنے بچوں کا رویہ سمجھ نہیں آیا۔ میری بیوی مجھے کہتی رہی کہ آپ کے آنے سے سب خوش ہیں، مگر مجھے نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹوں کی آواز سنی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابا جان کو آنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اتنی جلدی کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کم از کم ہم اپنی بڑی سی کوٹھی تو بنا لیں، ابھی تو ہمیں اپنا بنگلہ تیار کرنا ہے۔ میرے بچے تو کیا بلکہ میرے پوتے پوتیوں کو بھی میرے آنے کی خوشی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دادا جان اتنی جلدی کیوں واپس آ رہے ہیں سعودی عرب چھوڑ کر؟ دادا جان وہاں پر ہوں گے تو ہمیں مہنگے مہنگے تحفے دیں گے، یہاں پر آ کر وہ کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کی باتیں سن کر میں عجیب کشمکش میں تھا۔
میں نے جو فون پر ان کی آوازیں سنی تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میں پاکستان جاؤں کہ نہیں، میرے دوست کی باتیں ٹھیک تو نہیں ہیں۔ مگر میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ اتنا عرصہ پردیس میں رہ چکے ہیں، اب اسے میری ضرورت ہے، نہ صرف اسے بلکہ بچوں کو بھی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں پرسکون ہو گیا اور خوش ہو گیا کہ اب میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گا۔ پھر میں پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس وقت میری فلائٹ ایئرپورٹ پر اتری اس وقت میری آنکھیں چمک رہی تھی۔ یقیناً سارے کے سارے فیملی ممبرز مجھے لینے آئے ہوئے ہوں گے، سب بہت بےتاب ہوں گے مجھ سے ملنے کے لیے۔ پھر میں اپنا سامان لے کر ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور نظر یہاں وہاں دوڑائی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ سامنے میری بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، صرف وہی تھی جو کالے رنگ کی چادر لپیٹے کھڑی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ 10 سال پہلے والی کلثوم اور اب کی کلثوم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں بھی تو کافی بدل چکا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ میرے پاس آئی اور دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس کے سوال پر میں نے اس سے سوال کیا کہ باقی لوگ کیوں نہیں آئے؟ عادل، عمران، کامران اور موسیٰ، وہ لوگ بھی تو مجھ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں گے نا؟ میں نے کافی پرجوش لہجے میں پوچھا، جس پر پہلے تو میری بیوی چپ ہو گئی، مگر پھر کہنے لگی کہ وہ چاروں ہی آج نوکری سے چھٹی نہیں کر سکتے تھے، کوئی ضروری کام تھا یا میٹنگ ہوگی۔ بچے اسکول گئے ہیں اور میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو میں ہی دیکھوں گی۔ میری بیوی نے مسکرا کر کہا اور پھر جانے کے لیے رکشہ روکنے لگی تو یہ دیکھ کر مجھے مزید حیرانی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ گاڑی لے کر کیوں نہیں آئی؟ گھر میں 3 گاڑیاں موجود ہیں، جس پر وہ کہنے لگی کہ گاڑی بچے لے کر گئے ہیں، وہ گاڑی انہی کے پاس ہوتی ہے۔ ویسے بھی میں نے کہاں جانا ہوتا ہے جو میں اپنے پاس گاڑی رکھوں؟ قریب ہی تو ہمارا گھر ہے، ہم ابھی گھر پہنچ جائیں گے۔ میری بیوی کا انداز صاف ٹالنے والا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر جلد ہی ہم گھر پہنچ گئے۔ میرے خیالات کے برعکس گھر میں کوئی خاص تیاری نہیں کی گئی تھی، نہ ہی کوئی گرم جوشی دکھا رہا تھا اور نہ ہی کوئی رونق لگی ہوئی تھی۔ سب اپنے اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ گھر میں کیا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں آنے والا ہوں؟ مجھے اب عجیب سا لگنے لگا تھا، جس پر میری بیوی کہنے لگی کہ آپ کو کہا تو ہے گھر پہ کوئی نہیں ہے، بچوں کی نوکریوں کا مسئلہ تھا اس لیے وہ چھٹی نہیں کر سکتے تھے، آپ کھانا کھا کر آرام کریں، رات کو سب کام کاج سے واپس آ جائیں گے تبھی آپ کی سب سے ملاقات ہو سکے گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں ایک بار پھر حیران ہو گیا۔ اگر میرے بیٹے گھر پہ نہیں تھے تو ان کی بیویاں تو گھر پہ ہی تھیں نا، مگر کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ خیر، میں نے اپنے دماغ پہ زیادہ زور نہیں ڈالا اور کمرے میں جا کر آرام کرنے لگا۔ میری آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں عجیب سا شور برپا تھا۔ میں خوش ہو گیا کہ میرے بچے کام کاج سے واپس آ گئے ہیں، اس لیے میں تیار ہوا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ گھر میں واقعی رونق لگی ہوئی تھی۔ میرے چاروں بیٹے کام کاج سے واپس آ چکے تھے اور ان کی بیویاں بھی سجی سوری لاؤنج میں ہی پھر رہی تھی۔ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، کوئی ہوم ورک کر رہا تھا اور کوئی موبائل میں کارٹون دیکھ رہا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور لانچ کے بیچوں بیچ جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے دیکھتے ہی سب یکدم سے مجھ سے آ کر لپٹ جائیں گے۔ تبھی سب سے بڑے بیٹے عادل کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ سے کہنے لگا کہ ارے بابا، آپ کو منع بھی کیا تھا کہ آپ ابھی نہیں آئے، لیکن آپ بھی صرف اپنی ہی سنتے ہیں نا۔ چلو اب آپ آ ہی گئے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس نے وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے عام سے انداز میں مجھ سے بات کی۔ ہاں، البتہ باقی تینوں بیٹے باری باری مجھ سے آ کر گلے ملے، بہوؤں نے بھی پیار لیا، مگر کسی کے بھی انداز میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو مجھے چاہیے تھی۔ کھانا لگا دیا گیا۔ میں خاموشی سے کھانے کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ابھی میں سربراہی ٹیبل کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا جب میری بڑی بہو نے مجھے ٹوک دیا اور کہنے لگی بابا، اس کرسی پر نہیں بیٹھے، اس پر عادل بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ والی ٹیبل پر میں بیٹھتی ہوں۔ اپنی بہو کے کہنے پر میں شرمندہ ہو گیا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ جب عادل وہاں آ کر آرام سے بیٹھ گیا، پھر آہستہ آہستہ سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے اور میرے لیے کوئی کرسی خالی نہیں بچی تھی۔ میری بیوی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ کمرے میں جائیں، میں آپ کو وہیں کھانا لا کر دیتی ہوں۔ میں اپنے بچوں کی شکلیں دیکھنے لگا، مگر وہاں کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ سب اپنی اپنی بیویوں سے اپنے روزانہ کی روٹین کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے آئی۔
وہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب یہاں بیٹھ جائیں۔ میں نے صاف دیکھا تھا کہ میری بیوی کے ٹیبل سے اٹھ جانے پر کسی کو بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میرا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، میرے آنے سے میرے بچے خوش نہیں ہیں کیا؟ جس پر پہلے تو میری بیوی چپ ہو گئی، مگر پھر کہنے لگی کہ دراصل بچے چاہتے ہیں کہ آپ کچھ عرصہ اور سعودی عرب میں رہتے، کیونکہ سب کی ضرورت آپ ہی پوری کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی انہیں کاروبار کرنے اور پلاٹ وغیرہ خریدنے کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی جو آپ کے بھیجنے سے ہی پوری ہوتی۔ اب آپ کے اتنی جلدی واپس آنے پر انہیں بہت مایوسی ہوئی ہے۔ میری بیوی نے بات کو بہت ہی ہلکا بنا کر میرے سامنے پیش کیا تھا، مگر میں کسی طور مطمئن نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سارے سال اپنی فیملی کے بغیر گزارے، اب میرا دل وہاں پر تنگ ہو چکا تھا۔ اتنا کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری بیوی بھی مجھے چپ کرانے کے چکر میں رونے لگی۔ جب میں رو رو کر خاموش ہو گیا تو میری بیوی کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، آپ نے صبح سے ویسے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اتنا کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا تو ہم نے دیکھا کہ میری بڑی بہو کچن سمیٹ رہی تھی۔ میری بیوی نے اس سے کہا کہ بیٹا اپنے بابا اور میرے لیے کھانا لگا دو، جس پر وہ کہنے لگی کہ ماں جی آپ نے بہت دیر کر دی، کھانا تو سارا ختم ہو گیا، آپ تھوڑی دیر پہلے آتی تو شاید ہم کچھ بچا لیتے، آپ ایسا کریں کہ باہر سے کچھ آرڈر کر دیں۔ میری بیوی نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ ایسا کرے، قریب ہی ہوٹل ہے، آپ وہاں سے کھانا لے آئیں۔ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ پھر میری بیوی نے مجھے کچھ پیسے دیے تو میں باہر نکلا اور ہوٹل تلاش کرنے لگا۔ میں ویسے بھی راستوں سے واقفیت نہیں رکھتا تھا، مگر کچھ ہی لمحوں بعد مجھے قریب میں ہی ہوٹل مل گیا۔ وہاں سے میں نے کھانا لیا اور گھر آ گیا، مگر وہ کھانا نہ مجھ سے کھایا گیا اور نہ ہی میری بیوی سے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ گھر میں کوئی بھی میرے آنے سے خوش نہیں تھا۔ اس بات کا احساس مجھے بہت جلد ہو گیا تھا کہ ہر کوئی مجھ سے بیزار تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں ان لوگوں سے پوچھوں کہ جو اتنے سال میں نے باہر کی کمائی کی ان کے لیے بھیجی تھی، وہ ان کا احسان کیوں نہیں مانتے۔ میری بیوی کی حیثیت بھی گھر میں ایک معمولی فرد کی سی تھی۔ دل چاہتا تو وہ لوگ ہم دونوں کو کھانا دیتے، ورنہ ہم دونوں اکثر بھوکے ہی رہتے۔ ایک دن میں لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ قریب ہی میرے تینوں بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میرا چھوٹا بیٹا موسیٰ گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی جان آپ نے سامنے والوں کا بنگلہ دیکھا ہے، کتنا خوبصورت بنگلہ بنایا ہے، اٹلی سے ماربل منگوا کر لگوایا ہے انہوں نے۔ جس پر میرا بڑا بیٹا کہنے لگا کہ ہاں میرا بہت دل تھا کہ یہ بنگلہ ہم لیتے، مگر نہ جانے ہمارے ابا کو کیا سوجی کہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس پاکستان آ گئے۔ اگر کچھ عرصہ مزید وہاں پر رہتے تو کیا جاتا، تھوڑے پیسے ہی بھیج دیتے، ہم وہ بنگلہ خرید لیتے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں نے ہمت کرتے ہوئے اس سے کہا کہ بیٹا میں اتنے سال باہر گزارے ہیں، اب میری بوڑھی ہڈیوں میں وہ دم نہیں تھا کہ میں مزید وہاں پر کام کرتا۔ ویسے بھی تو اب تم لوگ نوکری والے ہو، تمہیں اب میری کمائی کی کیا ضرورت ہے۔ جس پر میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا آپ ہماری کمائی پر تو نظر رکھے ہی نہ، پاکستان میں آخر ملتا ہی کیا ہے، اچھی خاصی آپ کی باہر کی کمائی آتی تھی۔ میں اتنے عرصے سے کاروبار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، مگر اب وہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اب ہم چاروں بھائیوں کو اپنے بچوں سمیت اسی کھنڈر نما گھر میں ہی رہنا پڑے گا، مگر آپ خوش ہو جائیں، اب آپ ساری عمر چار پائی توڑتے رہیں گے۔ میرے بیٹے نے نہایت ہی تلخی سے یہ بات کہی اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے پیچھے میرے باقی بیٹے بھی چلے گئے۔ میں اپنے بچوں کے اپنے لیے اس قدر نفرت دیکھ کر اندر سے بالکل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ پھر میں نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا اور فوراً فون ملا کر اپنے عربی دوست سے بات کی اور اسے کہا کہ میں واپس سعودی عرب آنا چاہتا ہوں۔ جس پر وہ کہہ لگا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کیوں، بچوں نے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دی۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ اچھا آدمی تھا اور میری اس سے اچھی دوستی تھی، اس لیے اس عمر میں بھی وہ مجھے ملازمت پر رکھنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اندر جا کر اپنا بیگ پیک کرنے لگا۔ جب میری بیوی وہاں پر آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کہاں جا رہے ہیں آپ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور اسے اپنی آئندہ کرنے والی پلاننگ کے بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں فلائٹ بک کروا چکا ہوں، بس اب شام تک ہی میں گھر پر ہوں۔
شام ہوتے ہی میں سعودی عرب کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ میری بیوی خاموش بیٹھی تھی، مجھے دیکھنے لگی، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شام ہوئی تو گھر میں سب جمع تھے۔ ایسے میں اپنا سوٹ کیس لے کر کمرے سے باہر نکلا تو سبھی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے بچوں سے کہا کہ خداحافظ بچوں، میں سمجھ گیا ہوں کہ اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں دوبارہ سعودی عرب جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر میرے بچوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آ کر مجھ سے ملنے لگے اور کہنے لگے، آپ سچ کہہ رہے ہیں بابا، آپ واقعی دوبارہ سعودی عرب جا رہے ہیں؟ اگر آپ پہلے بتا دیتے تو ہم آپ کے جانے کی خوشی میں ایک شاندار دعوت کا انتظام کرتے۔ میں اور میری بیوی اپنے بچوں کے بدلتے رنگ دیکھ کر حیران تھے۔ اس محبت کی اصلیت کیا تھی یہ تو ہم بخوبی دیکھ ہی چکے تھے۔ پھر میں نے سب کو اللہ حافظ کیا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد گھر میں سب خوش تھے اور میرے بیٹے ارادہ کر رہے تھے کہ میں جیسے ہی پیسے بھیجوں گا وہ سامنے والا بنگلہ خرید لیں گے۔ میری بیوی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن اسی طرح خاموشی سے گزرنے لگے۔ میرے بچے میری بیوی سے پوچھتے کہ ابا کو نوکری جاتے ہی دوبارہ مل گئی تھی نا؟ میری بیوی خاموش رہتی اور اب میں نے بھی گھر فون کرنا بند کر دیا تھا۔ میں رات کے 2-2:30 بجے فون کرتا جب میری بیوی کے علاوہ کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بچے میری کمائی کا انتظار کرنے لگے تھے۔ میری بیوی مجھے وہاں کی ہر بات بتاتی۔ پھر 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، مگر میں نے رقم نہیں بھیجی۔ اب میرے بیٹے جھنجھلائے ہوئے رہنے لگے تھے۔ وہ میری بیوی کو تنگ کرتے اور پوچھتے کہ بابا نے ابھی تک رقم کیوں نہیں بھیجی، ہم نے تو کاروبار کی ڈیل بھی کرنی ہے۔ ان کا غصہ اب میری بیوی پر نکلنے لگا تھا۔ میں نے آتے ہوئے اپنی بیوی کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اب آپ خاموش رہیں گی اور کسی معاملے میں کچھ نہیں کہیں گی، جس پر اب میری بیوی نے اپنے لب سی رکھے تھے۔ وہ میرے بیٹے کو کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ تقریباً 6 مہینے کا عرصہ بھی گزر گیا اور میں نے کوئی پیسے نہیں بھیجے۔ میرے بیٹے اب بہت جھنجھلائے ہوئے تھے کیونکہ سامنے والا بنگلہ بھی بالکل بن کر تیار کھڑا تھا اور اس کے باہر لگے تختی برائے فروخت کا بورڈ دیکھ کر ان کا دل مچلنے لگا تھا۔ پھر ایک دن میرا سب سے چھوٹا بیٹا سو کر اٹھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے والا بنگلہ بک چکا تھا اور اس کے دروازے کے باہر لگا برائے فروخت کا بورڈ بھی ہٹ چکا تھا۔ میرے بیٹوں کو یہ دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا۔ میرے بیٹے اور بہویں سارا دن اس بنگلے کے باہر کھڑے اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہے جہاں کوئی نیا شفٹ ہوا تھا، کیونکہ ملازمین ٹرک سے نیا فرنیچر گھر کے اندر لے کر جا رہے تھے۔ میرا بڑا بیٹا کہنے لگا کہ لگتا ہے کوئی بہت ہی امیر آدمی اس بنگلے کا مالک بنا ہے، کیونکہ سامان تو دیکھو کتنا اعلیٰ قسم کا منگوایا ہے۔ پھر وہ سب کافی دیر تک اس بنگلے کو دیکھتے رہے اور پھر شام ہونے کے بعد افسوس کرتے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ سامنے والا بنگلہ کس نے خریدا ہے۔ شام ہوئی تو محلے کی خالہ رقیہ میرے بیٹوں کے پاس گئی، جسے دیکھتے ہی میری بڑی بہو نے منہ بنایا اور کہا، کیا بات ہے خالہ رقیہ، آج کیا چاہیے آپ کو؟ جس پر خالہ نے منہ بنایا اور کہنے لگی، میں تو بس کلثوم سے ملنے آئی تھی، مگر اب وہ سامنے والے بنگلے میں شفٹ ہو گئی ہے تو میں اس سے ملنے یہاں کیوں آؤں گی؟ میں تو بس تم لوگوں سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ تم لوگ اس کے ساتھ سامنے والے بنگلے میں کیوں شفٹ نہیں ہوئے؟ خالہ رقیہ کی بات سن کر میری بہو ایک دم ہی چونکی اور کہنے لگی، اماں کہاں گئی؟ مگر پھر اسے اچانک ہی یاد آیا کہ اس نے صبح سے اماں کو دیکھا ہی نہیں۔ میری بیوی کا وجود اتنا فالتو تھا کہ گھر میں کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ میری بیوی کمرے سے باہر نکلی بھی ہے یا نہیں۔ پھر خالہ رقیہ نے وہی بات دہرائی جو ہم نے انہیں کہہ کر بھیجا تھا۔ انہوں نے میری بہو سے کہا کہ لو، تم ان کی بہو ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آج صبح ہی تو کلثوم نے یہ سامنے والا بنگلہ خرید کر اپنے نام کیا ہے اور اتنا اعلیٰ قسم کا فرنیچر منگوا کر اندر سیٹ کروایا ہے، بالکل بادشاہوں جیسا گھر لگ رہا ہے اس کا، اور اس نے آج شام میں تمام محلے کے لوگوں کی بڑی دعوت رکھی ہے، 40 دیگیں کھانے کی پکوا رہی ہے وہ۔ ماشاءاللہ مجید بھائی کے دوبارہ سعودی عرب جانے سے تو ٹھیک ٹھاک دولت آ گئی ہے کلثوم کے پاس، رقیہ خالہ چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور میری بہو کے سر پر تو جیسے آسمان ہی گر پڑا تھا۔ پھر میرا چھوٹا بیٹا میری بیوی کے کمرے میں بھاگ کر گیا تو دیکھا وہاں واقعی اس کی ماں موجود نہیں تھی۔ اس نے واپس آ کر سب کو بتایا کہ ہاں، اماں اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے، جس پر خالہ رقیہ منہ بنا کر یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ پتہ نہیں کیسے بچے ہو تم لوگ، اپنی ماں کی خبرگیری ہی نہیں رکھتے۔ خالہ رقیہ کے جانے کے بعد میرے سب بچے آپس میں سر جوڑے بیٹھے تھے
کہ اچانک میرے بڑے بیٹے عادل کے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اماں نے ہمیں سرپرائز دینے کا سوچا ہو اور اسی لیے انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہ بتایا ہو۔ یہ سوچ کر ان سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہم آج شام کی دعوت میں اچھے سے تیار ہو کر سامنے والے بنگلے میں جائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی شام ہوئی اور وہ لوگ تیار ہو کر میرے بنگلے میں تشریف لائے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی میری بیوی سے کہا کہ اماں، آپ نے مجھے سرپرائز دینا تھا نا، اس لیے آپ نے اس بنگلہ کا راز ہم سے چھپا کر رکھا۔ جس پر وہ کہنے لگی کون سا سرپرائز؟ میرے بیٹی کہنے لگی کہ آپ نے بنگلہ ہمارے لیے لیا اور آپ ہمیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ جس پر میری بیوی کہنے لگی کہ تم لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بنگلہ میں نے تو نہیں خریدا، یہ بنگلہ تو انہوں نے خریدا ہے۔ پھر میری بیوی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر میرے بچے میری طرف آئے اور حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بابا آپ کب آئے اور آپ نے بنگلہ کب خریدا؟ آپ نے یہ بنگلہ ہمارے لیے لیا ہے؟ وہ حیرت اور خوشی سے پوچھ رہے تھے، جس پر میں مسکرایا اور ان سے کہا کہ نہیں، یہ بنگلہ میں نے اپنی بیوی اور اپنے لیے خریدا ہے، کیونکہ تمہارے گھر میں میری بیوی اور میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں نے ہم دونوں کے الگ سے رہنے کا انتظام کر لیا۔ اور میرے دوبارہ سعودی عرب جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں اپنے اور بیوی کے لیے ایک الگ سے بنگلہ بنانا چاہتا تھا، جس میں میں اب کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور ہاں، میری ایک بات سنو، تم لوگوں کو اس بنگلہ میں رہنے کی اجازت ہرگز بھی نہیں ہے۔ تم لوگ آؤ، ہم سے ملو، کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ، یہاں رکنے کی اجازت میں تم لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر میرے بیٹوں کے چہرے اتر گئے اور وہ مجھ سے منت سماجت کرنے لگے کہ میں انہیں بھی اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دوں، مگر اب میرا دل سخت ہو گیا تھا، اس لیے میں نے انہیں سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں۔ جب تمہارے گھر میں اور دل میں اپنے ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے تو پھر میں اپنے گھر اور دل میں اپنے بچوں کو کیسے جگہ دے دوں؟ میرے بیٹوں کے پاس اب پچھتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور وہ اپنی فیملی کو لے کر اسی پرانے گھر میں رہنے لگے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان کی ایک ایک کر کے ساری گاڑیاں بھی بکتی چلی گئی۔ میں نے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے ایک بڑی شاندار گاڑی بھی خرید لی تھی۔ پھر دن رات میرے اس شاندار بنگلے کے سامنے کھڑے ہو کر میرے چاروں بیٹے افسوس کرتے رہتے، کیونکہ اب ان کے پاس افسوس کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج انہیں احساس ہوا کہ جس ہستی نے ان کے لیے زندگی قربان کر دی وہی ان کی زندگی سے باہر ہو چکی ہے۔ وقت کے ہاتھوں بچھڑ جانے والے رشتے کبھی واپس نہیں آتے۔ والدین صرف ہماری ذمہ داری نہیں، ہماری جنت ہے۔ جو اپنی جنت کو ٹھکرا دیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ان کی خدمت کا موقع دے اور ہمیں ان کی ناراضگی سے بچا، کیونکہ تیری رضا بھی والدین کی رضا میں ہے۔ آمین ثم آمین۔